أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له إذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله تأذن لندخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله تآذر لي أن أكون معكما تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب قال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي والصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خذا برسول الله بطرفي الكساء وأمر بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم والسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدنية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي نحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مبنية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لندخل معكم فهل تأذن يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال نبي الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي النبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله هو الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا. ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام ذو لا يفوزنا وفاز الشيعتنا ورب الكعبة. فقال نبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا. ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام والله فزنا وسعدنا وكذلك الشيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت علي الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق 9 المعصومين من ذرية الحسين وبحق شهداء كربلاء وبحق أسيران كربلاء وبحق زينب أم كلثوم وبحق أبو الفضل العباس يا رب فاطمة بحق فاطمة اشفي صدر فاطمة بظهور الحجة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلو مقتل میں زینب پکاری عباس میں تجھ پہ واری مقتل میں زینب پکاری عباس میں تجھ پہ واری اٹھ کر مقتل میں زینب پکاری بھائی وطن سے دور ہوں کتنی لمحوں سے چور ہوں بازو میرے بندھے ہوئے آنکھوں سے بہہ رہا ہے یاد آ رہی ہے تمہاری مقتل میں زینب پکاری مقتل میں زینب پکاری عباس میں تجھ پہ واری چادر کے تم تھے پاس اب وہ ردا رہی کہاں بھیا تمہارے بعد ہوں میں غموں کے درمیان حالت تو دیکھو ہماری مقتل میں زینب پکاری کس شان سے چلی تھی میں گھر تھا میرا بھرا ہوا وارث نہیں رہا کوئی سر ہے میرا کھلا ہوا کوئی نہیں ہے ہماری مقتل میں زینب پکاری مقتل میں زینب پکاری عباس میں تجھ پہ واری شام علم گزر گئی خیمے تمام جل چکے قیدی بنا کے لے چلے نانا کے امتی مجھے کرتی ہوں میں آہذاری مقتل میں زینب پکاری بھائی سلام کر میرے دکھیا بہن ہے آئی شاید نہ آ سکوں گیا زندہ سے ہم جائی ہر سانس ہے مجھ پہ بھاری مقتل میں زینب پکاری مقتل میں زینب پکاری عباس میں تجھ پہ واری آبا
ہے سکینہ پہ جاری، مقتل میں زینب پکاری، رخصت کرو بہن کو تم دریا میں سونے والے، روئیں گے تیرے غم میں تا حشر رونے والے، یہ کہہ کے زینب سدھاری، مقتل میں زینب پکاری، مقتل میں زینب پکاری، عباس میں تجھ پہ واری۔ قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر، کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر، پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی ہے، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شہن ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، شہن ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی ہے، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے، ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے، ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی ہے، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، ہاں اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے شمر کو دیگ چلانے میں بہت دیر لگی ہے، قبر اصغر کی بنانے میں
بہت دیر لگی کربلا جا کے تکلم نے یہی پوچھا تھا کربلا جا کے تکلم نے یہی پوچھا تھا مجھ کو سرکار بلانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی برائے خوش آمدید امام زمان علیہ السلام بلند ترین سلامات صلی اللہ جناب سبت جعفر صاحب کے کلام سے چند شعر، اس کے بعد قبلہ و کعبہ اپنے کلام سے چند اشعار پیش کریں گے۔ ایک دفعہ مل کے بار دیگر محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد۔ سویا ضمیر انسان ایک بار پھر جگانے ابلیسیت کی زد سے اسلام کو بچانے بچھڑے ہوئے بشر کو رحمان سے ملانے وہ شعبان کی تیسری کو چمکا ماہ امامت ہے مفتخر شہادت مسرور حیدر کے فاطمہ کے صدقے بڑھیں گے جن و ملائک بھی ہوں گے جبریل بھی ملیں گے آئیں گے انبیاء بھی
در پہ سر جھکانے وہ آ گئے حسین رضوان بنے گا تہذیب فطروں اس در کی جب بسائی جبریل بھی کریں گے ڈھونڈیں گے انبیاء بھی خدمت کے سو بہانے وہ فتنے ملوکیت کے اسلام کے افق پر چھانے لگے تو نکلے بچوں کو لے کے سر قصر غرور ڈھانے وہ آ گئے حسین دنیا بھی ان کے دم سے عقبہ دم سے وابستہ خوشی اور ہر غم ہے ان کے غم سے کیا غم ہے سبت جعفر جب آپ کے سرانے وہ آ گئے حسین وہ آ گئے حسین ایک دفعہ مل کے برائے درجات بلندی درجات پروفیسر سبت جعفر زیدی صاحب کی یہ ایک سلوات پڑھ دیں بابا دیگر محمد و آل محمد پر جزاک اللہ برادر شجاع بھائی اور اب میں گزارش کروں گا جناب قبلہ زمیر حسن صاحب یہ تشریف فرما ہیں اور یہ وزٹ کر رہے ہیں یہاں پر انڈیا سے آئے ہوئے ہیں ان کو میں دعوت کام دیتا ہوں کہ آئیے مولانا سے اس کے بعد مولانا خطاب فرمائیں گے صلوات صلوات پڑھنا والے محمد بارگاہ امام حسین علیہ السلام ایک قطعہ پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں سینا کی نوک پہ حافظ ہے یا محافظ ہے سینا کی نوک پہ حافظ ہے یا
حافظ ہے اسے تو مردہ اصول قضا نہیں کہتے، اسے تو مردہ اصول قضا نہیں کہتے، سر حسین ہے محو تلاوت قرآن، یہ معجزہ ہے اسے حافظہ نہیں کہتے، یہ معجزہ ہے اسے حافظہ نہیں کہتے۔ چند اشعار بارگاہ امام حسین میں نظر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مطلع خواجہ اجمیری کے چوتھے مصرعے سے استفادہ کرتے ہوئے سماعت فرمائیں، سرکار شاید کسی قابل ہو، ایک صلوات پڑھ دیں۔ بنیاد لا الہ کا تیور حسین ہے، بنیاد بطور خاص سماعت فرمائیں گے، بنیاد لا الہ کا تیور حسین ہے، بنیاد لا الہ کا تیور حسین ہے، منظر ہے انبیاء پس منظر حسین ہے، منظر ہے انبیاء پس منظر حسین ہے۔ اور مطلع ثانی، لاکھوں حیات خاص کا مظہر حسین ہے، لاکھوں حیات خاص کا مظہر حسین ہے، تنہا کل انبیاء کے برابر حسین ہے، تنہا کل انبیاء کے برابر حسین ہے۔ حضرات، شب معراج سرکار دو عالم کے نعرین مبارک کے نیچے عرش اعظم، اس تصور کے ساتھ سماعت فرمائیں، ایک مدح کا ایک گوشہ ہے، پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ دوش رسول پاک پہ دیکھا تو یہ لگا، دوش رسول پاک پہ دیکھا تو یہ لگا، عرش بری پہ برسر منبر حسین ہے، عرش بری پہ برسر منبر حسین ہے، من الفاظ منی اور منل کے ثبوت ہیں، الفاظ منی اور منل کے ثبوت ہیں، گل مصطفیٰ ہیں بوئے گلے تر حسین ہے، گل مصطفیٰ
اسلام کا سراپا ہو لکھنا تو یہ لکھو، اسلام کا سراپا ہو لکھنا تو یہ لکھو، اسلام کا ہے جسم نبی سر حسین ہے، اسلام کا ہے جسم نبی سر حسین ہے، نانا آخری دو شعر، نانا نبی کا دین نواسے کے دم سے ہے، نانا نبی کا دین نواسے کے دم سے ہے، گر مصطفیٰ صدف ہے تو گوہر حسین ہے، گر مصطفیٰ صدف ہے تو گوہر حسین ہے۔ آخری شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں اور بڑے اعتماد کے ساتھ، شاید یہ ہمارا حاصل کرام شعر ہو، اس لیے شاعروں کو معلوم رہتا ہے کہ ہمارا اس میں سب سے اچھا بڑا شعر کون سا ہے۔ سماعت فرمائیں، شاید کسی قابل ہو۔ آخری شعر پیش کرتا ہوں۔ سر کٹ گیا نہ ٹوٹا تلاوت کا سلسلہ، سر کٹ گیا نہ ٹوٹا تلاوت کا سلسلہ، بطور خاص سماعت فرمائیں گے، سر کٹ گیا نہ ٹوٹا تلاوت کا سلسلہ، یعنی حدود موت سے باہر حسین ہے، یعنی حدود موت سے باہر حسین ہے۔ صلوات۔ جزاک اللہ ضمیر الحسن صاحب، اور یہ انڈیا سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور اس سے قبل کہ میں قبلہ سے گزارش کروں کہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جہاں پارکنگ کر رہے ہیں تو وہ جہاں فائر لائن ہے پلیز وہاں پارکنگ نہ کریں، اور جہاں پر ریزرو پارکنگ جو ہے کورڈ پارکنگ ہے پلیز اس میں نہ کیجیے۔ آئی ایم announcing that if you are parking, please don't park on the fire lines and also the covered parking outside those. And second, I apologize that we are late today, that Qibla Aisha Alibad was here. So for tomorrow we have on time Majlis inshallah, Maulana speech. And Friday, Saturday, Sunday and coming on Majalis, please check our emails. Tomorrow we have a 6:15 with Maulana S.M. Hamdi Sahab's kids question answer and interactive session with him. So others also again I will request that as you know that we have a majalis in Arabic, Urdu, English and Farsi simultaneously, and also all the majalis are air. You can check our emails and link on YouTube and Panditan Park TV and all. So we have a live majalis there. So please support us, all those brothers or sisters they want to participate in the Tabarruk Majalis. Please contact Brother Asghar and Brother Sister Babli in that one. And also support us in Muharram funds generously. Jazakallah, and I will request Qibla to address the Majlis. Salawat. فاتحة.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت العالمین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الخیرین الفاضلین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. ایک صلوات بھیجیں. عزیزان گرامی، خداوند عالم کی سب سے اشرف ترین مخلوق انسان اور اس کی خلقت کے بارے میں خداوند عالم کا یہ ارشاد کہ ہم نے اس کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو ایک نطفے کی شکل میں محفوظ جگہ پر رکھا اور نطفے کو علقے سے بدلا، پھر علقے کو مضغے سے بدلا، پھر مضغے کو ہم نے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا اور پھر ہڈیوں کے ڈھانچے کے اوپر گوشت بھی چڑھا دیا. پھر ہم نے اس میں ایک نئی چیز شامل کی، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر وہ بالکل مختلف ایک چیز بن گیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. قرآن مجید میں اکثر آیتیں ہیں جہاں پر خداوند عالم نے اپنی خلقت کا ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس نے انسان کو بالکل درست طریقے سے خلق کیا ہے، جیسے کہ سورہ سجدہ میں ہے. ہم نے انسان کو پیدا کیا، ثم سواہا، پھر ہم نے اس کو درست کیا اور ہم نے اس کو 3 چیزیں عطا کی. کان عطا کیے، آنکھیں عطا کی اور افئدہ، دل عطا کیا. اس میں جو ہے انسان میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے کہیں کا بھی ہو، مگر ایک چیز ضروری ہے اور وہ یہ کہ 2 انسانوں کا خون ایک جیسا ذرا مشکل سے ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک انسان کے آرگن کو دوسرا انسان قبول نہیں کرتا، اس کو ہمیشہ ریجیکٹ کرتا ہے. اب اس کے ریجیکشن کو آپ کم کرنے کے لیے دوائیاں کھائیں، اس کے بعد میں وہ اس کو قبول کرے گا، مگر وہ صلاحیت اس کے اندر ہوگی کہ یہ غیر ہے، اس کو نکال دو. اپنا اگر ہو تو قبول کر لیتا ہے، غیر ہو تو یہ بدن ریجیکٹ کر دیتا ہے. یہ صرف وہ کرتا ہے جو کہ مثال کے طور کے اوپر دانت آپ کے منہ میں ہے، دہن میں ہے، کبھی زبان کو پریشانی نہیں ہوتی، لیکن انہی دانتوں میں کوئی تنکا پھنس جائے تو پھر زبان کی بے چینی نہ پوچھی، کبھی اس طرف جا رہی ہے، کبھی اس طرف جا رہی ہے. بس پوری کوشش یہ ہے کہ یہ جو غیر داخل ہو گیا ہے اس کو نکالا جائے. اور جیسے ہی وہ غیر نکلا سکون ہو گیا. ہاتھ میں بھی پریشانی ہے، ہاتھ بھی چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے نکال پھینکے. تو معلوم ہوتا ہے کہ جب تک اپنا ہوتا ہے گھر میں اس وقت تک گھر والوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن جب غیر گھر میں آ جائے
تو پڑوسی جو ہے وہ پریشان نہیں ہوتا ہے، گھر والا پریشان ہوتا ہے. اس کو اطمینان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو باہر نہ نکال دیں. تو جناب رسول خدا کے زمانے تک بت اس میں ضرور بیٹھے ہوئے تھے جس کو کعبہ کہا جاتا ہے، مگر گھر اللہ کا ہے. پریشانی اس کو ہونا چاہیے جو اللہ والا ہو، جس کا نفس اللہ نے خرید لیا ہو. لہذا اس گھر کو جب پاک کرنا ہوا تو دوش رسول کے اوپر علی سوار ہوئے اور اس گھر کو ایسے پاک کیا جیسے کہ جناب ابراہیم سے خداوند عالم نے کہا طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے گھر کو پاک و پاکیزہ کرو. کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. تو یہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے کون پاک کر رہا ہے؟ ابراہیم تو پاک رکھ رہے ہیں، مگر کتنی مدت تک؟ لیکن جب سے علی نے اس کو پاک کیا ہے، آج تک اس میں بتوں نے آنے کی جرت نہیں کی. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو یہاں پر جو ہے انسان، لیکن اب کچھ انسان ایسے ہیں جن کے لیے رسول خود کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ صرف میرا خون ہے، بلکہ یہ جو چادر تطہیر میں جمع ہوئے ہیں ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کی جنگ میری جنگ ہے اور ان کی صلح میری صلح ہے. جو انہیں اذیت دے اس نے مجھے اذیت دی. یہ پوری کی پوری مدح سرائی رسول کر رہے ہیں، اور ہر کتاب میں، سنی اور شیعہ تمام کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی کہ یہ سب جمع ہوئے. اور جب جمع ہوئے ہیں، ذرا مجھے اتنا بتائیں کہ چادر تطہیر میں جب جمع کیا ہے رسول اللہ نے ان اشخاص کو، ابھی تک میں یہ جملہ نہیں کہوں گا کہ کامل انسان کو، لیکن اتنا میں جملہ کہہ سکتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو جناب رسول خدا نے چادر تطہیر میں جمع کر لیا. اور جمع کرنے کا انداز یہ ہے کہ ہر ایک نے آ کے اجازت مانگی. یہ اجازت مانگنا اور چادر تطہیر میں آنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ایک درجہ ہے جو بلند ہے، جس میں داخل ہونے کے لیے اجازت درکار ہے. پس درجے میں جانے کے لیے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلند درجے میں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی. تو یہاں پر رسول اللہ آ کر یہ فاطمہ سے کہہ رہے ہیں انی اجدو فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. جب انسان کمزوری محسوس کرتا ہے اور لیٹ جاتا ہے آرام کرنے کے لیے تو بچوں کو دور ہٹایا جاتا ہے کہ نانا آرام کر رہے ہیں، ان کے قریب نہیں جانا. لیکن یہ سرور کائنات آرام کر رہے ہیں اور امام حسن آتے ہیں اور آنے کے بعد سلام کرتے ہیں جناب فاطمہ کو اور کہتے ہیں انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، میں آپ کے پاس ایک بہت اچھی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، ایسی خوشبو جیسے نانا کی ہوتی ہے. کہاں پر ہے؟ کہا کہ وہ چادر کے نیچے آرام کر رہے ہیں. عام طور سے بچوں کو چادر سے روکا جائے گا، مگر یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ چادر کے اندر آرام کر رہے ہیں. اور رسول اللہ کے پاس گئے جناب امام حسن اور کہا السلام علیکم یا جدہ، اے نانا جان آپ پر میرا سلام. اتاذن لی ان ادخل معکم، کیا اجازت ہے آپ کے ساتھ داخل ہو جاؤں؟ تو جہاں پر بچوں کو ہٹایا جاتا ہے وہ یہ بچے ہیں جن کو سرور کائنات بلا رہے ہیں. امام حسن کو بلا لیا، امام حسین کو بلا لیا اور جناب مولا کائنات کو بلا لیا. اب فاطمہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب سب جمع ہو گئے تو اب میں نے بھی جا کر کہا کہ اے بابا جان کیا مجھے اجازت ہے کہ میں داخل ہو جاؤں؟ کہا ہاں تم بھی داخل ہو جاؤ. یہ سب کے سب داخل ہو گئے اس چھوٹی سی چادر میں. یا رسول اللہ ضعف بدن دور کرنا ہے تو اس زمانے میں بھی حکیم تھے، اطباء تھے، کسی سے دوا لے لی جاتی؟ کہا کہ نہیں، جب نبوت میں ضعف ہوتا ہے تو کبھی اس سے عصمت ملا دی جاتی ہے، کبھی امامت ملائی جاتی ہے، کبھی ولایت ملائی جاتی ہے.
اور یہ جب سب مل جاتے ہیں تو پھر نبوت کا ذوق خود بخود ختم ہو جاتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. اور یہ ذوق بھی جسمانی نہیں ہے، ذوق جو ہے بدنی ہے. جسم میں اور بدن میں یہ فرق ہے کہ جسم میں سر شامل ہوتا ہے، بدن میں سر شامل نہیں ہوتا. سرور کائنات کا یہ کہنا کہ بدنی ضعفہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم رسول تو کمزوری محسوس کر سکتا ہے مگر سر رسول کبھی کمزوری محسوس نہیں کرتا. اور جب رسول اللہ کے پاس سب شامل ہو گئے تو اب فاطمہ بھی آ گئی. اب اوپر کھلبلی مچی ہے. وہ جبرائیل جو ہر روزانہ آیا کرتے تھے، کبھی چکی چلا رہے ہیں، کبھی گہوارہ جنبانی کر رہے ہیں، وہ آج پوچھ رہے ہیں یا رب ومن تحت الکسا، پالنے والے یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ کیا جبرائیل کل نہیں آئے تھے؟ تم جھولا جھلایا تھا، کل حسنین کے لیے تم نے چکی چلائی تھی جناب فاطمہ کے لیے، آج پہچانتے نہیں؟ کہا کہ نہیں، آج جو ہے وہ فاطمہ تنہا نہیں ہے بلکہ وہ نور جمع ہو گیا ہے جس کو میں نے پیدائش کے وقت دیکھا تھا. لہذا پوچھ رہا ہوں کہ یہ زمین پر آج کیسے؟ اور یہ نور اب بغیر چادر فاطمہ کے ہو تو پہچان لو، لیکن جب چادر فاطمہ اس کو گھیرے ہوئے ہیں تو اب میری نگاہ ایسی نہیں ہے کہ چادر فاطمہ کو پار کر جائے. یہ کسی اور کی چادر نہیں ہے، یہ چادر تطہیر، چادر فاطمہ، چادر عصمت ہے کہ ملک کی نگاہ بھی یہاں آتی ہے تو ٹھہر جاتی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. اب خداوند عالم کو چاہیے تھا کہ کہہ دیتا جبرائیل وہی ہیں جو روزانہ تم جاتے ہو. نہیں، اب خدا بھی کہہ رہا یا رب ومن تحت الکسا، اور وہاں جواب میں کہ یہ معدن نبوت ہیں، یہ معدن رسالت ہیں. معدن کہتے ہیں، ابھی سے شعر سنا آپ نے کہ آگے جو ہے وہ انبیاء ہیں، پس منظر میں حسین. خدا کی قسم اگر دیکھا جائے تو آگے انبیاء ہیں، پس منظر میں نور محمد والے محمد. اگر نہ ہوتے تو پوری کائنات میں سناٹا ہوتا. اور یہ ان کو پیدا کرنے کے بعد خداوند عالم نے کہا کہ میں کائنات کو خلق کر رہا ہوں. تو جس کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی ہے، خداوند عالم نے ان کو کامل انسان بنایا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ بعد میں ان کی پیروی کر کے کمال کی منزل تک پہنچ سکیں. جمع ہوئے تو اب جبرائیل نے کہا پالنے والے اب مجھے بھی اجازت دے کہ میں بھی جاؤں. کہا جاؤ. آئے چادر تطہیر کے پاس اور وہی جملہ، کیا اجازت ہے کہ میں داخل ہو جاؤں؟ رسول اللہ نے کہا کہ ہاں داخل ہو جاؤ. اب جناب جبرائیل جو ہے وہ عرض کر رہے ہیں رسول اللہ سے کہ اوپر آسمانوں میں خداوند عالم اہل بیت کا یوں ذکر کر رہا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو زمین اور آسمان نہ خلق کرتا، اگر یہ نہ ہوتے تو سمندروں پہ کشتی نہ چلاتا، اگر یہ نہ ہوتے چاند و سورج نہ خلق کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ذکر ہونا یہ صرف سنت رسول نہیں ہے ذکر اہل بیت، بلکہ یہ اللہ کی بتائی ہوئی سنت ہے جس کے اوپر آج ہم عمل کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جملہ کیا ہے کہ دعا بھی ساتھ میں، اِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. حدیث قصہ جہاں پر آپ تلاوت کریں انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتوں کا احساس ہوگا. جب آپ کے گھر میں روزانہ تلاوت ہوگی، مجھے یقین ہے کہ ہوتی بھی ہوگی. اس کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ وہ آپ اکیلے نہیں پڑھیں، بچوں کو جمع کر لیں. امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے لیے جب پریشانی ہوتی ہے تو ہم بچوں کو جمع کر لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور بچوں سے آمین کہلواتے ہیں.
تو یہ حدیث قصہ جب آپ پڑھیں تو اس میں ایک جملہ ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ پالنے والے ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کر اِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا، جب تک کہ یہ ایک دوسرے سے نہ بچھڑیں۔ اور جب یہ حدیث قصہ کی اور مجلسوں کی تلاوت ہوتی ہے تو یہاں سے کچھ فرشتے جاتے ہیں اوپر، تو جو دوسرے فرشتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ جب گئے تھے تو اتنی خوشبو نہیں تھی، اب آ رہے تو اتنی خوشبو ہے۔ کہا کہ کچھ محبان اہل بیت جمع ہوئے تھے جنہوں نے اہل بیت کا ذکر کیا ہے، ہم اس مجلس سے آ رہے ہیں۔ تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس مجلس میں لے جاؤ باذن خدا۔ تو کہتے ہیں وہ مجلس ختم ہو گئی، اب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ تو اب خداوند عالم سے وہ اجازت مانگتے ہیں کہ پالنے والے وہ جگہ تو موجود ہے جہاں پر مجلس ہوئی تھی، اب اجازت دیتے کہ وہاں ہم جائیں اور جو بچا کچا تبرک ہے اس کو حاصل کریں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ ماشاءاللہ سے آپ لوگ جو ہیں وہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ امام باڑے پہ امام باڑے بنا لیتے ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو ہیں امام بارگاہ ان کو نجاستوں سے پاک رکھیں اور ان کا احترام کریں، اس جگہ کا احترام کریں، اس لیے کہ یہ آپ اپنا گھر نہیں بنایا ہے، یہ اہل بیت کا گھر بنایا ہے جس میں انبیاء کا بھی نزول ہوتا ہے اور ساتھ میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نزول بھی ہوتا ہے۔ 70,000 ملک ہیں جو روزانہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اس کے بعد رسول اللہ کے روضے کا طواف کرتے ہیں، اور اس کے بعد مولا علی کا اور امام حسین علیہ السلام کا۔ 70,000 روزانہ آتے ہیں، روزانہ جاتے ہیں۔ جناب سلمان جناب فاطمہ کے دروازے پر آئے، آواز دی تو انہوں نے محسوس کیا کہ چکی خود بخود چل رہی ہے اور جناب فاطمہ اپنی عبادت میں مصروف ہیں۔ آ کر جناب سلمان نے رسول اللہ سے کہا، یا رسول اللہ یہ دیکھ کر آ رہا ہوں کہ چکی چل رہی ہے اور فاطمہ جو ہے وہ مصروف عبادت ہے۔ اب پلٹ کر رسول اللہ نے یہ کہا، سلمان خداوند عالم نے ایسے ملائکہ پیدا کیے ہیں جو زمین میں طواف کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، جب آل محمد کو ضرورت ہوتی ہے وہ ان کی خدمت میں لگ جاتے ہیں، اور جب آل محمد پردے غیب میں ہو تو جو محبان آل محمد ہیں ان کے کام میں لگ جاتے ہیں۔ تو جہاں پر ملائکہ جبرائیل جیسے ہیں وہاں پر وہ ملائکہ بھی ہیں جن کو مدبرات امرن کہا جاتا ہے، یہ تدبیر کرنے والے ملائکہ۔ لہذا جب آپ نام اہل بیت لے کر کسی جگہ سے نکلتے ہیں تو دعوت دیتے ہیں ان ملائکہ کو جو اہل بیت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں تاکہ وہ آپ کی حفاظت کریں۔ اسی لیے مومنین جو ہے کسی بھی میدان میں بے جھجک کود پڑتے ہیں اور انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے جس کا نام لے کر ہم کود رہے ہیں اس کے مدد کرنے والے، اس کا ساتھ دینے والے بہت سارے ملائکہ ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ جنگ احد میں ملائکہ کائنات جب جنگ کر رہے تھے تو 3,000 ملائکہ نصرت کے لیے آئے، اور ملائکہ کائنات جب جنگ کر چکے تو جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے دیکھا کہ کتنی علی نے مدد کی ہے، نصرت کی ہے؟ کہا ہاں کیوں نہیں ہو، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ تو اب چاہیے تھا کہ جناب جبرائیل خاموش ہو جاتے، کہا کہ نہیں۔ اس کے بعد جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ وَأَنَا مِنْكُمَا، اور میں تم دونوں سے ہوں۔ تو یہ جو اکٹھا ہوئے ہیں احد میں اور تلوار جو آئی ہے،
یہ تلوار کا آنا، یہ ملائکہ کا آنا خود بتاتا ہے کہ جہاں علی ابن ابی طالب ہو اور جہاں ان کا ذکر ہو وہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور ملک اسی کے پاس جاتا ہے جو انسان کامل ہوتا ہے، انسان ناقص کے پاس نہیں جاتا۔ اسی لیے جتنے انبیاء آئے ہیں ان انبیاء میں آپ ایک کے بعد دیگرے دیکھتے چلے جائیں تو آپ کو یہی ملے گا کہ ان انبیاء کی نصرت کرنے کے لیے جناب جبرائیل آئے ہیں، مگر جب معاملہ اہل بیت کا ہوتا ہے تو وہاں پر دینے کے لیے نہیں آتے ہیں، وہاں سے لینے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے ایک صلوات بھیجیں محمد والے میں۔ جب انسان کامل کی گزارش کی جائے گی تو اللہ ہی سے مانگا جائے گا، یہ بندوں سے نہیں مانگا جاتا۔ آپ کہیں گے کہ میں ترقی کر کے کامل بن جاؤں گا، نہیں، آپ متقی بن جائیں گے، مگر انسان کامل جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس میں کوئی نقص نہ ہو، یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو یہ یہودی جو تھے ان کو فرعون نے نکال دیا تھا اور سینائی میں یہ لوگ آ گئے تھے اور انہوں نے وہاں پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ ان کے پاس ایک چھوٹی سی چیز تھی جس کو صندوق کہتے ہیں آپ لوگ، اس میں جناب موسیٰ کی اور ہارون کی میراث تھی، اس کے اندر توریت کی تختی تھی اور اس کے اندر پچھلے انبیاء کی کتابیں تھیں، اور وہ سب کے سب ہتھیار تھے جو جناب موسیٰ کے پاس تھے۔ اس کو تابوت کہا جاتا تھا اور تابوت سکینہ۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ جب تک بنی اسرائیل کے پاس یہ تابوت رہا اس وقت تک بنی اسرائیل کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئی۔ جب یہ تابوت بنی اسرائیل سے غائب ہو گیا تو اب ایک کے بعد دیگرے ان کے اوپر مصیبتیں آنا شروع ہوئیں، یہاں تک کہ حکومت ان کے ہاتھ سے چھن گئی اور گولیت، جس کو قرآن مجید جالوت کہتا ہے، وہ حاکم ہو گیا برسر اقتدار۔ اب بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے آ کر کہا کہ خدا سے دعا کرو کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا دے۔ اب نبی کو چاہیے تھا الیکشن کروا دیتا ہے، ایک بادشاہ بنوا دیتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے میں۔ اور انہیں بھی وہاں نہیں آنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تجربے کار تھے، انہوں نے بار بار بنایا تھا اپنا نمائندہ اور ناکام ہوئے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں جو ہے ایسا بنانا ہے جو کسی میدان سے پیچھے نہ ہٹے، تو نبی کا سہارا لو۔ نبی نے آ کر کہا کہ ٹھیک ہے، نبی نے کہا کہ میں دعا کر دوں اور بادشاہ بن بھی جائے تب بھی جو ہے تم لوگ جنگ نہیں کرو گے، لیکن بہرحال تم کہہ رہے ہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کی اور اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ خاموش ہو جاتے، بھائی مل گیا، ایک بادشاہ مل گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں جو ٹرائبز ہیں اس میں ایک ٹرائب بادشاہ والی تھی اور ایک ٹرائب جو ہے وہ نبیوں والی تھی۔ جو بادشاہوں والی ٹرائب ہے وہ یوسف علیہ السلام کی، اور جو نبیوں والی ٹرائب ہے وہ جو ہے یہودا کی۔ اب یہ جو بادشاہ بنے ہیں طالوت، یہ نہ اس ٹرائب سے ہیں نہ اس ٹرائب سے ہیں، تو انہوں نے کہا پلٹ کر کہ ہم ان کو کیسے اپنا نبی مان لیں، نہ ان کے پاس خاندان ہے اور نہ ان کے پاس پیسہ ہے،
تو خداوند عالم نے اپنی نبی سے یہ کہا کہ ان سے کہہ دو ان اللہ اصطفاہ، اللہ نے اس کو منتخب کیا ہے تمہارے اوپر، اور اللہ نے پھر عطا کیا ہے بسطتاً فی العلم فی الجسم والعلم، اس کو بدن دیا ہے، طاقت دی ہے اور علم عطا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مال و دولت نہیں، خاندان نہیں، اللہ نے پلٹ کر کہا کہ نہیں، نہ مال و دولت کی ضرورت ہوتی ہے نہ خاندان کی ضرورت ہوتی ہے، حکومت کے لیے یا تو جسمانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے یا علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی معیار اٹھا کر ہم نے رسول اللہ کے زمانے میں دیکھا تو ہم نے کہا کہ نہ خاندان کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی شہرت کی ضرورت ہے، اس کو تلاش کرو جس نے باب خیبر کو اکھاڑا ہے، اور اس کو تلاش کرو جس کو رسول نے باب مدینۃ العلم کہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یہاں پر طالوت بادشاہ ہو گئے اور طالوت ملک ہو گئے، اور جناب اس بنی اسرائیل کو جمع کیا گیا۔ تو اب خداوند عالم ایک جملہ کہتا ہے، سنیے گا وہ قرآن مجید کا، کہ ہم ایک نشانی تمہارے لیے نازل کریں گے، اور وہ نشانی یہ ہے کہ تابوت سکینہ تمہیں واپس مل جائے گا۔ پالنے والے، یہ صندوق ہے جس میں موسیٰ کے کپڑے ہیں، توریت ہے اور کچھ ہتھیار ہیں۔ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ وہ بنی اسرائیل اس کو سکینہ کہتے ہیں، اطمینان کی چیز ہے، اور یہ جو ہے تو بھی کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں واپس دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میراث انبیاء جب آ جائے تو وہ امت کے لیے باعث سکون اور باعث سکینہ بن جاتی ہے۔ گئے میدان میں لڑنے کے لیے، درمیان میں وہ نہر پڑ گئی تو حکم ہوا طالوت ہم تمہارا امتحان لیں گے اس نہر کے ذریعے سے، جو اس میں سے پی لے گا پانی وہ ہمارا نہیں ہے، جو نہیں پیے گا وہ ہمارا ہے، اور جو تھوڑا سا پی لے گا غرفتاً وہ بھی پریشان کرے گا۔ 60,000 نے پانی پی لیا، تھوڑے سے بچے تھے تو انہوں نے چلو بھر پانی پی لیا۔ یاد رکھیے گا، یہ جملہ میں اس لیے بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم جو ہے امریکہ میں رہتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور جب ہم کوئی چیز لیتے ہیں نا اپنے ہاتھ میں، اس کو پینا ہے، اس کو کھانا ہے، تو ہم انگریڈینٹس پڑھتے ہیں۔ وہ انگریڈینٹس میں اگر کوئی چیز حرام نکل آئی تو ہم ماشاءاللہ سے اس کو رکھ دیتے ہیں، اگر سمجھدار ہیں تو۔ اگر سمجھدار نہیں ہے، ارے ٹھیک ہے تھوڑا سا پینے میں کیا نقصان ہے۔ یہ بھی تھوڑا سا پی کے گئے تھے پانی، یہ طالوت والے جو ہے ایک چلو پانی پی کر گئے تھے وہاں۔ جیسے ہی انہوں نے جالوت کو دیکھا اور اس کے لشکر کو دیکھا تو انہوں نے موسیٰ سے طالوت سے کہا کہ ہمارے بس میں نہیں ہے آج لڑنا، ہم تو یہاں بیٹھیں گے، تم اپنے سپاہیوں کو لے جاؤ۔ وہ جنہوں نے بالکل پانی نہیں پیا تھا وہ صرف 313 تھے۔ ان 313 میں ایک بوڑھا آدمی تھا جو اپنے بچوں کو لے کر آیا تھا، تو جناب موسیٰ نے کہا، جناب طالوت نے کہا کہ تمہارا ایک بچہ اور ہے، وہ کہاں ہے؟ کہا وہ چھوٹا سا، وہ تو وہاں بھیڑیں چرا رہا ہے۔ کہا کہ اسی کو بلا کر لاؤ۔ تو جناب طالوت نے ان کو بھیجا اور وہ داؤد کو لے کر آئے۔ یہ داؤد جو ہے یہ چونکہ بکریاں چراتے تھے تو یہ بھیڑیا وغیرہ جب آ جاتا تھا تو یہ گلیل سے اس کو بھگاتے تھے۔ تو یہ وہاں پر آئے تو راستے میں 3 پتھروں نے ان کو آواز دی، طالوت ہمیں لے جاؤ، ہم تمہارے کام آئیں گے، اے داؤد ہمیں اٹھا لو۔
3 पत्थर उठा के लाए, अपने गुलैल में रखी और आकर जो है खड़े हुए तालूत के पास। तो खुदावंद आलम ने यह कहा था कि जिसके ऊपर लिबास आ जाए फिट, वो जो है वो मारेगा। जो लिबास पहनाया गया तो छोटे से थे, मगर पूरे का पूरा लिबास फिट आ गया। अब तमाम लश्कर वाले जो है वो जालूत को देख रहे हैं जो हाथी पर सवार है, और दाऊद जो है वो नीचे खड़े हुए यूं देख रहे हैं। उन्होंने पेशानी का एम किया जालूत की, और जो उसको मारा है तो वो वहीं हाथी से नीचे गिरा और ढेर हो गया। एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम दाऊद है, और गुलैल जो है वो हथियार है, और एक पत्थर जो है वो बुलेट है कह लें। जैसे ही लगा वो नीचे गिरा और हलाक हो गया, लश्कर भाग गया। और तालूत के पास सकीना, ताबूत सकीना लुढ़कता हुआ पहुंच गया। अल्लाह ने क्या कहा कि लुढ़कता हुआ तुम्हारे पास नहीं आया है, बल्कि तहमिलुहुल मलाइका, इसको मलाइका उठाकर तुम्हारे पास ला रहे थे। इसका मतलब जहां पर ताबूत सकीना है, न सिर्फ अल्लाह की नजर में मोहतरम है, बल्कि बनी इसराइल की नजर में भी मोहतरम है, और इस काबिल है कि मलाइका उसे उठाए। तो जब भी ताबूत सकीना का जिक्र आता है तो मैं कभी अहले बैत के अलम की तरफ देखता हूँ, कभी ताजिए की तरफ देखता हूँ, कभी रोज़ाए मुबारका की तरफ देखता हूँ कि जिस तरीके से ताबूत सकीना जनाब मूसा की कौम के लिए, बनी इसराइल के लिए सुकून का जरिया है, उसी तरीके से शिआर हुसैनी हमारे लिए एक सुकून का जरिया है। आज भी उसे उठाते हैं और हमें सुकून महसूस होता है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब इंसान जो है वो कामिल हो जाए, अता की हुई सलाहियत तो और है, लेकिन खुद अपने अंदर कमाल पैदा कर ले, तो खुदा कह रहा है कि मैंने तुझे भेजा था, तूने अब कमाल पैदा किया है, तो अब मैं दोबारा तुझसे खरीद रहा हूं। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। तुम्हारे जान को, मोमिनीन के जान और माल को खुदावंद आलम जन्नत के बदले में खरीद रहा है। मौला अली कहते हैं कि अपनी जान जन्नत से कम कीमत में न बेचना, और अपना माल जो है वो भी जन्नत की से कम कीमत में न बेचना। आप तो लोग माशाल्लाह से जेब में हाथ डालते नहीं। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो किसी ने मुझसे कहा मौलाना साहब नहीं, हम तो कैश रखते ही नहीं, प्लास्टिक हमारे पास होती है। और चूंकि उन्होंने कहा है कि मजलिस के बीच में चंदा करेंगे, मैंने कहा कि भाई चंदा करना बड़ा मुश्किल काम है। लोगों को पैसे देना तो आसान है, लेकिन उनसे निकलवाना ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मांगने वाले मांगते हैं। आपने अमेरिका में नहीं देखा होगा कोई आदमी अपने लिए कुछ मांगे, लेकिन जब हुसैन की बारी आती है तो बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े मौलाना हुसैन के नाम पर जरूर मांग लेते हैं। और अज़ादारान हुसैन, आपके दिल चाहे जितने छोटे हों, मगर जब हुसैन की मंजिल आती है तो दिल इतना वसी हो जाता है कि 40 में नजफ से लेकर करबला तक आपको खिलाने वाले मिलेंगे, मांगने वाले नहीं मिलेंगे। जिसके पास जो है वो लेकर खड़ा हो गया। अगर वो खिदमत कर सकता है तो खिदमत के लिए हाजिर है। पानी पिला रहा है, खाना खिला रहा है। क्यों? इसलिए कि उसको मालूम है कि ये मेहमान किसी और के नहीं है, ये उस मेहमान के मेहमान हैं जिसकी मेहमान नवाजी नहीं की गई। लिहाजा आप देखेंगे कि 40 में बेझिझक लोग
اس قافلے میں شامل ہو جاتے ہیں. کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، پانی کا نہیں وہاں پہنچ. ہاں کچھ لوگ ہیں جن کو خداوند عالم نے چنا ہے، امام حسین نے چن لیا ہے. ہر ایک کو فخر ہونا چاہیے کہ خدا ایک انداز میں چن لیے گئے ہیں کہ یہ جو ہے وہ حسین کا ذکر جو ہے اس کو فروغ دیں گے، اس کو پروپیگیٹ کریں گے، اور مختلف طریقے سے امام حسین کے غم میں شامل بھی ہوں گے اور لوگوں کو شامل بھی کریں گے. ظاہر ہے کہ امام حسین کے غم کے طفیل میں اور امام حسین کے نام کے طفیل میں جتنے امام بارگاہ ہیں وہ چل رہے ہیں، اور ہم بھی امام کے نام پر نہ صرف دیتے ہیں بلکہ آ کے مجالس حسین سے ہم لے جاتے ہیں، اور سال بھر کی برکتیں ہم لے جاتے ہیں. علم وہ سینٹر ہے جس کو دیکھ کر ہمارے بچوں کو فخر محسوس ہوتا ہے. میں علم میں اس وقت بھی پڑھ چکا ہوں جب علم جو ہے ایک چھوٹا سا کرائے کا سینٹر تھا، مکان تھا، اور ایک آج آپ کے پاس یہ مرکز ہے جس کو باہر کھڑے ہو کر میں بھی دیکھتا ہوں تو مجھے بھی خوشی ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ سے آپ کے بچے کسی غیر سے اگر کہنا چاہیں کہ دیکھو یہ ہمارا سینٹر ہے تو واقعی تو ماشاءاللہ آپ لوگ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. خداوند عالم بطفیل امام حسین علیہ السلام آپ کو سب کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، بیماریوں سے شفا عطا فرمائے. بے روزگاری اگر ہے تو بے روزگاری کو دور کرے. اور جس طرح سے ارشاد ہے سورہ برات میں اور سورہ توبہ میں، پالنے والے پیسہ تو ہم یہاں دے رہے ہیں لیکن تو نے وعدہ کیا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو نے وعدہ کیا ہے کہ میں خرید لیتا ہوں مومنین سے ان کی جان اور ان کا مال. تو آج ہم اپنا مال تیرے ہاتھ بیچ رہے ہیں اور تو اس کو خریدے. تو نے وعدہ کیا ہے کہ اس کے بدلے میں جنت انشاءاللہ نصیب ہوگی. ایک صلوات بھیجیں محمد والے میں. مولا علی کے پاس 4 درہم تھی اور 4 درہم میں مولا نے ایک رات میں صدقہ کیا، 1 درہم دن میں صدقہ کیا. 1 درہم مولا نے چھپا کر صدقہ کیا اور 1 درہم مولا نے سب کے سامنے ظاہری طور پر صدقہ کیا. مجھے معلوم ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمیشہ دیتے رہتے ہیں، اس لیے کہ امام نے دینا ہی سکھایا ہے، لینا نہیں سکھایا. لیکن یہ موقع آپ کے لیے اچھا ہے جب آپ دکھا کر دے سکتے ہیں. چھپا کر دینے والے بھی دے چکے ہیں اور رات میں دینے والے بھی رات میں دیں گے اور دن میں دینے والے اب رات بھی ہیں، اور ظاہری طور پر اعلانیہ طور پر آپ عطا کر سکتے ہیں. ایک بلند تر صلوات بھیجیے اور پلیجز کو ایک اور صلوات بھیج دیں. عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ انسان کے جسمانی طہارت کے لیے اور مال کی طہارت کے لیے شریعت نے جو ہے کچھ چیزیں رکھی ہیں. ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے، دوسرے خمس ہے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ نکالتے ہیں اور نکالنے کے بعد جہاں جہاں ضرورت ہے مومنین تک پہنچا دیتے ہیں. آج اس دور میں زیادہ ضرورت ہے یہاں بھی اور وہاں بھی، عراق میں بھی. اور آپ جانتے ہیں کہ دشمنان اسلام جو اپنے آپ کو القاعدہ کہتے ہیں یا جو
दुश्मनों की बनाई हुई तंजीमें हैं और जिनका काम है कि इस्लाम को बदनाम किया जाए, उनके ख़िलाफ़ जो जवान बच्चे लड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 18 साल के, 19 साल के, तकरीबन 50,000 शहीद हुए हैं इराक़ में। जो चीज़ इनको लेकर गई है मैदान में वो कोई और चीज़ नहीं है। जब ये छोटे बच्चों को देखता हूँ जो अभी 18 साल के और 19 साल के हैं, तो करबला के अली अकबर, हज़रत क़ासिम और मोहम्मद याद आते हैं कि हाँ, इन्होंने, इनकी शहादत ने इतने शहीद बनाए हैं। बेझिझक मैदान में जा रहे हैं, माएँ भेज रही हैं कि हमने तुम्हें सदका कर दिया, जाओ। माँ अपनी सिफत के एतबार से बच्चे से हर तरह की मुसीबत और परेशानी को दूर करने की कोशिश करती है, मगर ये करबला वाली माएँ जो अपने बच्चों को तलवारों के दरमियान भेज रही, जो अपने बच्चों को हुसैन के ऊपर कुर्बान कर रही। रिश्तेदार सभी होते हैं, मगर बहन भाई का जो रिश्ता होता है वो बहुत मजबूत रिश्ता होता है। बचपन ही से जनाब ज़ैनब जब पैदा हुई है तो दौड़े हुए इमाम गए मौला अली के पास, कहा बाबा अल्लाह ने मुझे बहन अता की। और ज़ैनब ने जो सबसे पहले आंखें खोल कर देखा है तो हुसैन के चेहरे को देखा है। और जब भी इमाम सामने नहीं होते थे बच्ची रोती थी, और जैसे ही हुसैन सामने आ जाए खामोश हो जाए। तो जनाब फातिमा ने कहा, यार बाबा जान, इस बच्ची की ये खुसूसियत है। कहा हाँ, क्यों ना खुसूसियत हो, ये हुसैन के साथ रहेगी, शरीकतुल हुसैन। एक मर्तबा मस्जिद में एक जानू पर हुसैन, दूसरे जानू पर हसन, अमीरों का जिक्र हुआ। इमाम हसन ने पूछ लिया कि अमीर कैसे होते हैं? कहा बेटा तुम्हारी तरह। गरीबों का जिक्र आया, इमाम हुसैन ने पूछ लिया कि नाना जान गरीब कैसे होते हैं? कहा बेटा हुसैन तुम्हारी तरह। रोते हुए हुसैन घर आए। ज़ैनब ने भाई को रोते हुए देखा, गले में बाहें डाल दी। कहा भैया रोने की क्या वजह है? कहा नाना ने मुझे गरीब कहा है। कहा भैया अगर आप गरीब हैं तो ये बहन ज़ैनब भी गरीब है। हर नमाज से पहले ज़ैनब का काम यही था कि हुसैन की ज़ियारत करें, और इमाम भी जब ज़रूरत होती और मिलने के लिए बहन से चले जाते थे। एक मर्तबा बहन से मिलने के लिए गए तो देखा कि सूरज की शुआएं बहन के चेहरे पर पड़ने वाली हैं, तो अपने अबा का साया किए हुए बहुत देर तक हुसैन खड़े रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि सूरज की वजह से मेरी बहन उड़ जाए। इसीलिए अक़द में मौलाए कायनात ने ये लिख दिया और ये कंडीशन तय कर ली, ए अब्दुल्ला, अगर मेरी बेटी ज़ैनब निकाह के बाद तुमसे हुसैन के साथ जाना चाहे तो तुम रोकोगे नहीं। और यही हुआ कि जब चलने लगी है ज़ैनब तो अब्दुल्ला ने नहीं रोका, यहां तक कि मक्के पहुंच गई। और 8 ज़िलहिज को अब हुसैन मक्के से रवाना हो रहे हैं। मस्जिद बनी तमीम के पास हुसैन ने काफिले से कहा कि रोक दो अब्बास। अब्बास ने रोका और ये कहा कि अब्दुल्ला चले आ रहे हैं। अब्दुल्ला के हाथ में दोनों बच्चे हैं, लिए हुए हुसैन के पास पहुंचे। कहा कि
شہزادے میں زینب سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. کہا کہ وہ آپ کی زوجہ ہیں, آپ جائیں اور جا کر ملاقات کر لیں. یہاں آئے, عبداللہ کو دیکھتے ہی زینب نے ایک جملہ کہا کہ عبداللہ تمہیں میری ماں کی قسم ہے, مجھے اپنے بھائی کے ساتھ جانے سے روکنا نہیں. کہا کہ شہزادی میں روکنے نہیں آیا ہوں, یہ 2 فرزند لے کر آیا ہوں, ایک کا نام عون ہے اور ایک کا نام محمد ہے. کربلا میں تو نہیں رہوں گا, لیکن اگر حسین پر مصیبت آئے تو ایک بیٹے کو میری طرف سے قربان کر دینا اور ایک بیٹے کو اپنی طرف سے قربان کر دینا. یہ 2 شہزادوں کو لے کر زینب پہنچی ہے کربلا. صبح سے شام, صبح سے جو ہے اصحاب حسینی ایک کے بعد دیگرے میدان میں جا رہے ہیں, یہاں تک کہ جب بنی ہاشم کی باری آئی ہے تو ایک مرتبہ زینب نے اون محمد کی طرف دیکھا کہ اے اون محمد, سب اپنی اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور تم اپنی جان کو بچاتے پھر رہے ہو. کہ ایک مرتبہ دونوں نے کہا کہ مادر گرامی ہم سے ناراض نہ ہو, ہم کبھی آقا کے پاس جاتے ہیں, ماموں کے پاس جاتے ہیں اور کبھی چھوٹے ماموں کے پاس جاتے ہیں, جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جاؤ ابھی تم خیمے میں واپس چلے جاؤ. یہ نہیں ہو سکتا کہ زینب کے بچے میرے سامنے ذبح کر دیے جائیں, قتل ہو جائیں. یہاں تک کہ ایک مرتبہ زینب نے منہ موڑ لیا تو دونوں بچے گھبرائے ہوئے ایک مرتبہ عباس کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا اے چھوٹے ماموں, اگر حسین کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں اجازت نہیں ملتی, آپ ہی ذرا سفارش کر دیں. دونوں بچوں کو لے کر آئے اور حسین سے کہا کہ اے بھیا, اے آقا, ان کو بھی قربانی کی اجازت دے دیجئے. دونوں بچوں کو لے کر حسین خیمے میں آئے, جعفر طیار کا امامہ پہنایا, علی ابن ابی طالب کا امامہ پہنایا. دونوں بچوں کو زینب نے اپنے کلیجے سے لگا کر یہ کہا کہ اے میرے بیٹو, دیکھو کربلا میں جانا لیکن جب فرات کے قریب جانا تو پانی نہ پینا. دونوں بچوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا مادر گرامی ہم ایسے جنگ کریں گے جیسے جعفر طیار جنگ کیا کرتے تھے. دونوں بچے اتنے چھوٹے تھے کہ ایک کو حسین نے سوار کیا, ایک کو عباس نے سوار کیا. میدان میں دونوں گئے, جا کر جعفر طیار کے جوہر دکھائے, علی کے شیر, علی کا جوہر دکھا رہے تھے کہ اتنے میں ایک صدا آئی, اے ماموں آپ پر ہمارا سلام, مدد کیجئے. عباس ایک مرتبہ روانہ ہوئے, ادھر حسین روانہ ہوئے. دونوں بچوں کو دیکھا زمین پر گرے ہوئے ہیں, ایک کو حسین نے اٹھایا, ایک کو عباس نے اٹھایا. دونوں کو خیمے میں لے کر آئے اور حسین زینب سے لپٹ کر رونے لگے. زینب نے سجدے شکر کیا, پالنے والے تیرا شکر ہے, لیکن دونوں بچوں کی طرف دیکھ کر جن کی سانسیں باقی تھیں سینوں پر ہاتھ رکھ کے کہا اے بیٹا اون محمد, تم نے بڑا میرے لیے بڑی فخر کی بات کر دی, مجھے سرخ رو کر دیا. قیامت میں میری ماں اگر مجھ سے پوچھے گی کہ اے بیٹی زینب میں نے حسین کے لیے کیا 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 تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ اے ماں مادر گرامی یہ دونوں لال قربان کر دیے. عزیزان گرامی صرف قربان نہیں کیے مگر روایت میں نہیں ملتا کہ کبھی زینب روئی ہو. ہاں مدینے لوٹ کر جب واپس گئی اور دونوں کے بستر دیکھے تو زینب نے ایک مرتبہ رونا شروع کیا, واہ واہ محمد, اے بیٹے مجھے معاف کر دینا, نہ کربلا میں رو سکی نہ کوفہ اور شام میں رو سکی, اب تمہارے بستر خالی ہے. اے محمد لٹ کر میں واپس آئی ہوں. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ واسطہ محمد وآل محمد کا جو راہ امام حسین علیہ السلام میں خرچ کرتا ہے اسے برکتیں اور رحمتیں عطا فرما. پانے والے بطفیل محمد وآل محمد بیماروں کو شفاء کامل اور عاجل عطا فرما.
حج اور زیارت سے مشرف فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے آوان و انصار میں فرما۔ حسین حسین زینب کے یہ دلبر ہیں، یہ آن محمد ہیں، زینب کے یہ دلبر ہیں، یہ آن محمد ہیں، زینب کے یہ دلبر ہیں، یہ آن محمد ہیں، اے زینب کے یہ دلبر ہیں، یہ آن محمد ہیں، زینب کے یہ دلبر ہیں، یہ آن محمد ہیں، زینب کے یہ دلبر ہیں، یہ آن محمد ہے، زینب کے یہ دلبر ہیں، یہ آن محمد ہیں، اے زینب کے یہ دلبر ہیں، اے زینب کے یہ دلبر ہیں، یہ آن محمد، اے زینب کے یہ دلبر ہیں، یہ وارث جعفر ہیں، یہ آن محمد ہیں، زینب کے یہ دلبر ہیں، یہ آن محمد ہیں، زینب کے یہ دلبر ہیں، یہ آن محمد ہے، زینب کے یہ دلبر ہیں، یہ آن محمد، زینب کے یہ دلبر ہیں، یہ آن محمد ہے، میدان میں بھاری ہیں یہ دونوں ہزاروں پہ، میدان میں بھاری ہیں یہ دونوں ہزاروں پہ، یہ شیر دلاور ہیں، یہ آن محمد ہیں، زینب کے یہ دلبر ہیں، یہ آن محمد ہے، اے زینب کے یہ دلبر ہیں، یہ آن محمد ہے، میدان میں بھاری ہیں یہ دونوں ہزاروں پہ، میدان میں بھاری ہیں یہ دونوں ہزاروں پہ، یہ شیر دلاور ہیں، یہ آن محمد ہیں، آپ کے یہ دلبر ہیں، نو محمد ہیں، ہائے زینب کے یہ دلبر ہیں، محمد ہیں، زینب کے یہ دلبر ہیں، دیوار سے کوفے کی ٹکرا دیا فوجوں کو،
دیوار سے کوفے کی ٹکرا دیا فوجوں کو، یہ ثانی حیدر ہیں، یہ آن محمد ہیں، زینب کے یہ دلبر ہیں، یہ آن محمد ہیں، زینب کے یہ دلبر ہیں. ماشاءاللہ. زینب کے یہ دلبر ہیں، یہ آن محمد ہے، زینب کے یہ دلبر ہیں. دربار میں لوگوں کو یہ شمر بتاتا تھا، دربار میں لوگوں کو یہ شمر بتاتا تھا، چھوٹے سے جو دو سر ہیں یہ آن محمد ہیں، آپ کے یہ دلبر ہیں، یہ آن محمد ہیں، یہ آن محمد ہے، زینب کے یہ دلبر ہیں. زینب نے کہا بھیا یہ آپ کا صدقہ ہے، زینب نے کہا بھیا یہ آپ کا صدقہ ہے، یہ عزم کے پیکر ہیں، یہ آن محمد ہیں، کہ یہ دلبر ہیں، محمد ہیں، زینب کے یہ دلبر ہیں، یہ آن محمد ہیں، زینب کے یہ دلبر ہیں، یہ آن محمد ہیں. زینب نے کہا بھیا یہ آپ کا صدقہ ہے، زینب نے کہا بھیا صدقہ ہے، یہ عزم کے پیکر ہیں، یہ آن محمد ہیں، کہ یہ دلبر ہیں، یہ آن محمد ہیں، زینب کے یہ دلبر ہیں، یہ آن محمد ہیں، زینب کے یہ دلبر ہیں. ہیں سن بھی ابھی چھوٹے، ہیں غنچہ دہن دونوں، ہیں سن بھی ابھی چھوٹے، ہیں غنچہ دہن دونوں، اور عزم میں اکبر ہیں، یہ آن محمد ہیں، کہ یہ دلبر ہیں، یہ آن محمد ہیں، زینب کے یہ دلبر ہیں، یہ آن محمد ہے، زینب کے یہ دلبر ہیں، یہ آن محمد ہے. مقتل سے ریاض آئی زہرا کی صدا مجھ کو، مقتل سے ریاض آئی زہرا کی صدا مجھ کو، یہ خون میں جو ترے ہیں یہ آن محمد ہیں، کہ یہ دلبر ہیں، یہ آن محمد ہیں، زینب کے یہ دلبر ہیں، یہ آن محمد ہیں، زینب کے یہ دلبر ہیں، یہ آن محمد. یا حسین یا حسین یا حسین. شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی،
شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، مظلوم کی دنیا میں، مظلوم کی دنیا میں طرفداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شبیر کا مقصد جو سمجھ لیتا زمانہ، شبیر کا مقصد جو سمجھ لیتا زمانہ، قرآن کو سمجھنے میں، قرآن کو سمجھنے میں یہ دشواری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، کیا فائدہ رہ جاتا ایسا کا ذرا سوچو، کیا فائدہ رہ جاتا ان آنکھوں کا سوچو، گر ان میں آنکھوں مولا کی، گر آنکھوں میں مولا کی یہ غم خاری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، غازی تیرے جیسا جو علمدار نہ ہوتا، غازی تیرے جیسا جو علمدار نہ ہوتا، دنیا میں علم ہوتے، دنیا میں علم ہوتے، علمداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شرمندہ سکینہ سے اگر ہوتا نہ پانی، شرمندہ سکینہ سے اگر ہوتا نہ پانی، یہ رسم سبیلوں کی، یہ رسم سبیلوں کی کبھی جاری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، کرتے ہیں رشک مجھ پر کوثر کے بھی کنارے، زینب کے سر میں نے 2 سال ہے گزارے، میرا ہر ایک ذرہ ہر ظلم کا گواہ ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، اکبر جوان قاسم غازی سے چاند تارے، زین الایمان میری آغوش میں اتارے، یعنی لہو نبی
نبی کا مجھ میں ملا ہوا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، ہے روتی ہوں یاد کر کے وہ بے کسی کا منظر، مولا چھپا رہے تھے مجھ میں وہ لاش اصغر، اس دن سے آج تک نہ مجھ کو سکون ملا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، شہدائے کربلا کے زخموں کو میں نے چوما، شہدائے کربلا کے زخموں کو میں نے چوما، زہرا کی بیٹیوں کے قدموں کو میں نے چوما، اس واسطے ہی میری تاثیر میں شفا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، توخیر تو بھی کر لے آلے ابا کا ماتم، جو شام میں گئی تھی اس بے ردا کا ماتم، ممنون ماتمی کی مخدومہ فاطمہ ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے، 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 بے سہارا ہے تیرا، بے سہارا ہے تیرا دین بچانے والے، یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے، یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے، یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے، بے سہارا ہے تیرا، بے سہارا ہے تیرا دین بچانے والے، یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے، یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے، یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے، ڈر کے ظالم کے تماچوں سے سکینہ نے کہا، ڈر کے ظالم کے تماچوں سے سکینہ نے کہا، اب تو آ جاؤ ہمیں، اب تو آ جاؤ ہمیں پانی پلانے والے، یہ راز کیا ہے
دنیا کے بنانے والے. یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے. ڈر کے ظالم کے تماچوں سے سکینہ نے کہا, ڈر کے ظالم کے تماچوں سے سکینہ نے کہا, اب تو آ جاؤ ہمیں, اب تو آ جاؤ ہمیں پانی پلانے والے. یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے. یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے. یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے. بے سہارا ہے تیرا, بے سہارا ہے تیرا دین بچانے والے. یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے. یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے. جی پڑھ کے, یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے. تھا وہ دربار مگر لوگ وہی تھے نانا, تھا وہ دربار مگر لوگ وہی تھے نانا. تجھ پہ ہی ضیا کا جو, تجھ پہ ہی ضیا کا جو الزام لگانے والے. یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے. یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے. یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے. کیوں لرزتی ہے زمین اور اداسی کیوں ہے, کیوں لرزتی ہے زمین اور اداسی کیوں ہے. کون ہے شام کے, کون ہے شام کے بازار میں آنے والے. یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے. یہ راز کیا جیو دنیا کے بنانے والے. یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے. بے سہارا ہے تیرا, بے سہارا ہے تیرا دین بچانے والے. یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے. یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے. یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے. کوفہ اور شام کا دستور نرالا دیکھا, کوفہ اور شام کا دستور نرالا دیکھا. قتل کرتے ہیں وہ, قتل کرتے ہیں وہ مہمان بلانے والے. یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے. یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے. یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے. کوفہ اور شام کا دستور نرالا دیکھا, کوفہ اور شام کا دستور نرالا دیکھا. قتل کرتے ہیں وہ, قتل کرتے ہیں وہ مہمان بلانے والے. یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے. یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے. یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے. بے سہارا
ہے تیرا بے سہارا ہے تیرا دین بچانے والے یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے تو وہ دربار مگر لوگ وہی تھے نانا تو وہ دربار مگر لوگ وہی تھے نانا تجھ پہ ہی ضیاء کا جو تجھ پہ ہی ضیاء کا جو الزام لگانے والے یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے یہ راز کیا ہے آج الوداع دنیا کے بنانے والے ڈر کے ظالم کے تماچوں سے سکینہ نے کہا ڈر کے ظالم کے تماچوں سے سکینہ نے کہا اب تو آ جاؤ ہمیں اب تو آ جاؤ ہمیں پانی پلانے والے اللهم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تعبله على ذلك اللهم عن الإصابة التي جادت الحسين عليه السلام وشاعت وباعت وطابت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وقاسم بن حسن ومسلم بن عقيل وحاني بن عروة وحبيب بن مظاهر والحر الشهيد الرياحي السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولى وابن مولى السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا سلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى رضا روحي وجسمي لك الفداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان الأمان 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 الأجل يا مولى السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا مظهر الإيمان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته